السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم نے ماضی کی 6 قسموں میں سے 2 قسمیں پڑھ لی ہیں، ماضی مطلق اور ماضی قریب۔ ماضی مطلق وہ گردان ہے جو ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا، فعل، فعل، فعلوا، فعلت والی گردان۔ اور کل ہم نے ماضی قریب کی قسم پڑھی تھی جو ماضی مطلق سے پہلے قد بڑھا دینے سے بنتی ہے۔ ماضی قریب کی گردان ہم نے قد فعل، قد فعل، قد فعلوا پڑھا تھا۔ آج ہم ماضی کی 6 قسموں میں سے تیسری قسم یعنی ماضی بعید کی بحث پڑھنے جا رہے ہیں۔ ماضی بعید وہ ماضی ہے جس سے دور گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو۔ دور۔ ماضی قریب کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ قریب زمانے میں، پاسٹ کے قریب زمانے میں، نزدیکی گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو تو ویسے افعال کو ماضی قریب کہتے ہیں۔ لیکن ماضی بعید وہ ماضی ہے جس سے قریب نہیں بلکہ دور گزرے ہوئے زمانے میں، پاسٹ کے کچھ زیادہ دن گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو، ویسے افعال کو ماضی بعید کہتے ہیں۔ اردو میں اس کی علامت کیا تھا، کی تھی، کیے تھے، کیا تھا، یہ سب اردو میں اس کے پہچاننے کی علامت ہے۔ جس فعل کے اندر، جیسے میں کھانا کھایا تھا، وہ پڑھا تھا، اس طریقے کے جو افعال ہوتے ہیں، تھا، پڑھا تھا، کیا تھا، کھایا تھا، اس طریقے کے جو افعال ہوتے ہیں وہ افعال ماضی بعید کہلاتے ہیں۔ ماضی بعید بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ ماضی مطلق پر کانا بڑھانے سے ماضی بعید بنتی ہے۔ جیسے ماضی مطلق تھا فعل، اس سے پہلے کانا بڑھا دیں گے، کانا فعل، ماضی بعید ہو جائے گا۔ جیسے اس میں مثال دیا ہے، جیسے کانا فعل، اس ایک مرد نے کیا تھا، کیا تھا اس ایک مرد نے۔ خیال رہے کہ فعل کے ساتھ کانا کے صیغے بھی بدلیں گے۔ فعل، فعل، فعلوا جس طریقے سے بدلتے جاتا ہے، 14 صیغوں کا الگ الگ تلفظ ہے، اسی طریقے سے کانا کا بھی تلفظ بدلتا رہے گا۔ فعل کے اوپر کانا داخل ہوگا، کانا فعل، لیکن جب تثنیہ ہوگا تو کانا بھی تثنیہ ہو جائے گا، کانا فعلا ہو جائے گا۔ فعلوا کے اوپر جب کانا داخل ہوگا تو وہاں بھی جمع ہو جائے گا، کانوا فعلوا، کانت فعلت، کانتا فعلتا، اس طریقے سے اس کی گردان بن جائے گی۔ ہم آگے اس میں خود دیکھ سکتے ہیں گردان کیسے بنی ہے۔ یہ سب سے پہلے والا لائن اوپر سے نیچے ایک طرف سے فعل ماضی بعید مثبت معروف کی گردان پہلے کرتے ہیں۔ کانا فعل، کانا فعل، کانا فعل، کانوا فعلوا، کانت فعلت، کانتا فعلتا، کن فعلنا، کنت فعلتا، کنتما فعلتما، کنتم فعلتم، کنتی فعلتی، کنتما فعلتما، کنتن فعلتن، کنت فعلت، کنا فعلنا۔ اور یہ دوسری والی لائن میں جو مثال ہے، یہ نیچے سے اوپر سے نیچے بالکل گردان کر سکتے ہیں۔ یہ ماضی بعید مثبت مجہول کا ہے، مجہول ہو جائے گا، کانا فعل، کانا فعلا، کانوا فعلوا، کانت فعلتا، اس طریقے سے یہ گردان ہو جائے گی۔ اور تیسری لائن میں ماضی بعید منفی معروف کا ما بڑھا دیں گے کانا فعلا سے تو وہ منفی معروف ہو جائے گا، ما کانا فعلا۔ اور اسی طریقے سے چوتھی لائن میں منفی مجہول کا ہے، مجہول کانا فعلا سے پہلے ما بڑھا دیں گے، منفی مجہول ہو جائے گا۔ ان سب کا معنی ہوگا کانا فعلا وہ ایک مرد کیا تھا، کانا فعلا وہ ایک مرد کیا گیا تھا، کانا فعلا اس ایک مرد نے نہیں کیا تھا، ما کانا فعلا وہ ایک مرد نہیں کیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے آپ ہر صیغہ کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اور ماضی کی تیسری قسم ماضی بعید تھی، ماضی کی چوتھی قسم بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ماضی کی چوتھی قسم ماضی استمراری کہلاتی ہے۔ ماضی استمراری یا ماضی ناتمام، ماضی ناتمام اور ماضی استمراری دونوں اس کا نام ہے، اس ماضی کا۔ یہ کس ماضی کو کہتے ہیں؟ ماضی استمراری وہ ماضی ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا مسلسل ہونا یا کرنا معلوم ہو۔ پاسٹ میں کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو، لیکن وہ کام لگاتار کیا جا رہا ہو، مسلسل کیا جا رہا ہو، اور ایسے افعال کو بتانے والے جو صیغے ہوتے ہیں ان کو ماضی استمراری کہتے ہیں۔ جیسے اردو میں پہچاننے کا طریقہ ہے، تا تھا، تی تھی، تے تھے، جس کے اردو میں ہو اس کو ماضی استمراری کہتے ہیں۔ جیسے ایک مثال لے سکتے ہیں، میں کھانا کھاتا تھا، وہ گانا گاتا تھا، وہ اسکول جاتا تھا، اس طریقے کے جو افعال ہوتے ہیں جس میں لگاتار ماضی میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کو بتایا جاتا ہے تو اس کو ماضی استمراری کہتے ہیں۔ اس کے بنانے کا طریقہ، مضارع پر کانا بڑھا دینے سے ماضی استمراری بنتی ہے۔
ابھی پیچھے والی یعنی ماضی بعید کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ماضی بعید میں ماضی کے اوپر کانا بڑھا دینے سے ماضی بعید بن جاتی ہے، لیکن ماضی استمراری میں ماضی کے اوپر کانا نہیں بڑھانا ہے بلکہ مضارع کے اوپر کانا بڑھانا ہے تو ماضی استمراری بن جائے گی۔ جیسے فعلا کا جو مضارع تھا یفعلو، فعلا تو ماضی تھا لیکن اس کا مضارع کیا تھا؟ یفعلو، اسی یفعلو مضارع سے پہلے کانا بڑھا دیا، ماضی استمراری ہو گیا۔ معنی ہوگا وہ ایک مرد کیا کرتا تھا یا کیا کرتا تھا۔ اس کی گردان دیکھ لیجئے، کانا یفعلو، پہلی والی لائن دیکھیے، کانا یفعلو، کانا یفعلانی، کانو یفعلون، کانت تفعلو، کانت تفعلانی، کن یفعلن، کنت تفعلو، کنتما تفعلانی، کنتم تفعلون، کنتی تفعلین، کنتما تفعلانی، کنتن تفعلن، کنت افعلو، کننا نفعلو۔ جیسا کہ اس سے پہلے والے میں ہم نے بتایا کہ کانا جس صیغے پہ داخل ہوگا اسی صیغے کی طرح وہ بھی بدلتا جائے گا۔ کانا پہلے والے صیغے پہ داخل ہوا تو کانا تھا، لیکن جب تثنیہ پہ داخل ہوا تو کانا ہو گیا، اور جمع پہ داخل ہو گیا تو کانو ہو گیا، اور واحد مؤنث پہ داخل ہوا تو کانت ہو گیا۔ یہ اگرچہ مضارع ہے، بعد والے صیغے مضارع ہیں، لیکن کانا کی جو حالت بدلے گی وہ ماضی ہی کی حالت بدلے گی۔ کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، یہ ماضی ہی کی حالت ہے، یہ ماضی کی ہی حالت میں بدلے گی، اور مضارع جو ہے وہ اپنا صیغہ بدلتا جائے گا۔ یہ تو ماضی استمراری مثبت معروف کی گردان تھی۔ دوسری والی لائن میں ماضی استمراری مثبت مجہول کی گردان ہے، یفعلو سے پہلے مضارع مجہول سے پہلے کانا بڑھا دینا ہے، اور ماضی استمراری منفی معروف کی گردان یہ ہے، کانا یفعلو سے پہلے ما بڑھا دیں گے، ماضی استمراری منفی مجہول کی یہ گردان ہے، کانا یفعلو سے پہلے ما بڑھا دیں گے، یہ ماضی استمراری کی گردان ہے۔ کانا یفعلو کا معنی ہوگا وہ ایک مرد کیا کرتا تھا یا کرتا تھا، کانا یفعلو وہ ایک مرد کیا جاتا تھا، ما کانا یفعلو وہ ایک مرد نہیں کرتا تھا، ما کانا یفعلو وہ ایک مرد نہیں کیا جاتا تھا۔ تو ماضی کی ہم نے 4 قسمیں پڑھ لی ہیں، اب ہم باقی جو 2 قسمیں ہیں ان کو کل پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔